دیکھتے ہیں 18 ذوالحجۃ الحرام کو عید غدیر کے نام پر جشن منا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر تیسرے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم عرس ہے۔ اس کا خیال کرنا ہمیں زیادہ ضروری ہے، اس وجہ سے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں عید غدیر کا وہ جو ایک سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس بات پر عید غدیر مناتے ہیں کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، دیکھیں نام کتنے پیارے، احتیاط کے ساتھ ادب کے ساتھ لے رہا ہوں کیونکہ حضرت علی ہمارے، ٹھیک ہے، وہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید غدیر کے نام پر اس خم کے مقام پر جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی مرتضیٰ شیر خدا یمن سے واپس تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام نے نازیبا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ باتیں گڑنا شروع کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت علی کی ذات کا تحفظ بیان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولاہ فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں دوست ہے اس کا علی دوست ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی سے محبت ہوتی ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ معنی لے کر بیان کیا جی خلیفہ بلا فصل اول حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، پہلے تینوں خلیفہ کا انکار کر دیا، اور ایسے لوگ نادیبہ کلمات ان خلفاء راشدین کے بارے میں کہتے ہیں الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو فتنہ پرور ہیں کہ جنہوں نے اس وقت بھی فتنہ گڑا تھا کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مدینے میں موجود تھے، اپنے گھر کے اندر اس وقت موجود تھے، انہوں نے باہر حصار باندھ کر 40 دن کے لیے آپ کو قید کر دیا تھا، اور اس عبداللہ بن سبا کی اولاد جو سبائی لوگ تھے انہوں نے پہلے نمبر پر کیا کیا، پہلے صحابہ کرام کی محبت سینوں سے نکالی، کیونکہ اگر کسی کے سینے میں صحابی کی محبت ہوگی وہ تو کبھی بھی نازیبہ کلمات نہیں کہہ سکے گا۔ آج تک فتنہ پرور لوگ یہی کرتے ہیں، اسلام پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے، کبھی مولوی پر اٹیک کر دیا، کبھی دین کے مدرسے پر اٹیک کر دیا، کبھی صحابی پر اٹیک کر دیا، کبھی ولی پر اٹیک کر دیا، یوں کرتے کرتے جب بندہ بے باک ہوتا ہے تو وہ پھر آخر کار رب اور رب کے رسول کو بھی معاف نہیں کرتا، نعوذ باللہ ذالک۔ اس طرح کے لوگ جو عبداللہ بن سبا کے جیسے لوگ تھے، یہودی نسل، وہ لوگوں نے کیا کیا، 40 دن کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا حصار کیا، پانی اندر نہیں جانے دے رہے، آپ روزے کی حالت میں تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، پھر ان لوگوں نے حملہ کیا، آپ جمعۃ المبارک کے روز روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے آپ شہادت نوش فرما گئے۔ 18 ذوالحجۃ الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی حفاظت کے لیے باہر جو مامور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے دونوں شہزادے بھیجے تھے، امام حسن اور امام حسین، جن کی تحفظ کر رہے ہیں اس کو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ بکواسات کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ اسلام پر داغ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو ورگلا کر شیطان کا پیروکار بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر نہ جائیں، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جن سے رب نے جنت کا وعدہ فرما دیا، ہر صحابی جنتی ہے۔ صحابہ وہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو ہمارا حق نہیں بنتا کسی صحابی پر کلام کرنے کا۔ ہمارے چھوٹے منہ 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد ہم اپنی اوقات کو دیکھیں، پھر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں بات کریں۔ تو لہٰذا وہ لوگ کہ فتنے بنے ہی اس وقت ہیں، ہر فتنہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بے ادبی ہوگی، ہر فتنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بے ادبی ہوگی، اور دین اسلام ادب سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے، اور حیادار بندہ با ادب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں با ادبوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔